نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون قتل کر دیا کرتا تھا جب اسے یہ خبر ملتی کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو اس کی ماں کی گود سے زبردستی اٹھا لیا جاتا اور فرعون کے حکم پر اسے قتل کر دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان حالات کے اندر ہی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت لوگوں کو دکھائی اور سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لے اس کو اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان حالات کے اندر ہی پیدا فرمایا کہ جب فرعون ہر طرف ظلم کر رہا تھا اور بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان کی والدہ غمزدہ تھی، پریشان تھی کہ جیسے ہی فرعون اور اس کے جاسوسوں کو خبر ملے گی وہ میرے بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب آپ کو یہ خوف ہو کہ فرعون یا اس کے جاسوسوں کو آپ کے بچے کی خبر ہو گئی ہے یا آپ کے گھر کی طرف کوئی آئے تو آپ نے اس بچے کو لینا ہے اور ایک تابوت کے اندر، ایک صندوق کے اندر اس بچے کو ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی، ان کے ذہن میں اس بات کو ڈال دیا۔ یہی ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا اور ایک صندوق کے اندر اسے رکھا اور دریائے نیل کے اندر اسے بہا دیا۔ یہ دریائے نیل فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پانی اس صندوق کو بہا کر فرعون کے محل کی طرف لے آیا۔ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہا تھا کہ پانی اسے بہا کر فرعون کے محل کی طرف لایا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اس نے اس صندوق کو دیکھا کہ پانی کے اندر ایک صندوق بہہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے اپنے نوکروں کو اس نے حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر لاؤ پانی میں سے۔ جب اسے لایا گیا انہوں نے کھولا تو اس کے اندر ایسا بچہ تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی۔ اب نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ہر بندہ اس کا دیوانہ ہوتا ہے۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسکراہٹ کو دیکھا تو حضرت آسیہ کے دل میں محبت اتر گئی اور ایسی اتری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا اور اسی طرح لے کر اپنے محل کے اندر آ گئی۔ فرعون نے دیکھا کہ حضرت آسیہ کی گود میں بچہ ہے، پوچھا یہ کہاں سے لائی ہو؟ اور اللہ کی قدرت کہ حضرت آسیہ کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، کوئی نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، اولاد کی تڑپ بھی بہت تھی۔ جب اپنی گود میں اسے اٹھایا لے کر آئی تو فرعون نے پوچھا یہ کہاں سے ملا؟ سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح پانی میں بہہ رہا تھا بچہ صندوق کے اندر تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ اب فرعون کو دیکھتے ساری خطرہ محسوس ہوا کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کو اور ریاست کو ختم کرے گا۔
اس لیے اس ظالم نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت آسیہ نے جو بات فرمائی بہت زبردست، کہنے لگی کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، ان قریب یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور اگر تو چاہے تو یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن جائے گا۔ یعنی ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اسی بچے کو ہم اپنی اولاد بنائیں گے اور اپنے پاس اس کو رکھیں گے۔ جب حضرت آسیہ نے یہ بات کہی اور بڑی درد دل کے ساتھ کہی کہ میں اسے رکھنا چاہتی ہوں اور اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کر رہی ہوں، تو فرعون نے چھوڑ دیا۔ اس فرعون کے جو لوگ تھے، ہارون اور جو بڑے بڑے ظالم تھے، اس کو مشورہ دیتے تھے، انہوں نے بھی یہ چاہا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے، لیکن حضرت آسیہ نے رکاوٹ ڈالی، جس پر فرعون مجبور ہوا اور اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اب اگلا مسئلہ تھا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، اب اسے دودھ کون پلائے گا؟ اب جتنی بھی عورتیں دودھ پلانے کے لیے آئی، حضرت آسیہ نے بلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا ایک قطرہ بھی دودھ نہیں پیا، تو اس سے حضرت آسیہ بڑی پریشان ہوئی کہ اس بچے کو دودھ کیسے پلایا جائے گا۔ اگلی آیات میں وہ واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا کہ پھر مجبوراً حضرت آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی بلانا پڑا اور ان کے حوالے وہ بچہ کیا گیا کہ اس کی پرورش کرنی ہے، اسے تو نے دودھ پلانا ہے۔ اگلی آیات میں اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے، اس صندوق کو اٹھایا، اس میں چونکہ حضرت موسیٰ تھے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اٹھایا اور وہ ان کا دشمن اور ان کو غم میں ڈالنے والا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے ہی مقابلہ کرنا تھا۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرمایا بے شک فرعون اور حامان اور اس کا لشکر سارے کے سارے خطا کرنے والے تھے، یعنی ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ ہونا ہی تھا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوہ، بولی فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ، کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، کہنے لگی کہ امید ہے کہ ان قریب اس بچے سے ہمیں فائدہ ملے گا، ہمارے کام آئے گا، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہم لا یشعرون، اور وہ سارے لوگ انجام سے تو بے خبر تھے کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہی وہ بچہ ہے جو فرعون کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔